حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں اپنے آخری خزانہ بقیت اللہ مہدی کائنات کا تذکرہ کیا۔ امام زمانہ کا ذکر تمام اذکار سے زیادہ لازم اور ضروری، بالخصوص غیبت کبریٰ کی اس دور میں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے انبیاء کی سنتیں جو امام زمانہ کے متعلق تھی، آج ان میں ایک دو سنت کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت کی ایک سنت جو اپنے جد پاک کے ساتھ ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اما سنت من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخروج بالسیف، تلوار کے ساتھ خروج۔ تلوار کے ساتھ خروج یہ سید الانبیاء کی بھی سنت ہے، مولا علی کی بھی سنت ہے، امام حسین کی بھی سنت ہے۔ تلوار کے ساتھ جنگ، شجاعت، یہ میرے مولا کے آباء و اجداد کا خاصہ۔ خاندان بنی ہاشم میں شجاعت بہت زیادہ تھی، پھر اس شجاعت کو بلندی اور مکمل کمال اور وہی ہستیاں لے کر جا سکتی ہیں جو امام ہوں۔ جیسے سید الشہداء کے بارے میں لفظ ہے وَالشُّجَاعَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ، امام زمانہ شجاعت حسینیہ وَالسَّوْلَةِ الْحیدریہ، غلبہ حیدریہ اور جلال جمال محمد کی مکمل تصویر، رحمت مصطفی کے پیکر اور شجاعت علویہ کے مظہر۔ شجاعت تو سب میں ہے، لیکن امام زمانہ کے بارے میں خصوصی طور پر ہے منصوراً بالرعب، باقی تلوار، نیزہ، تیر، تلوار اور آلات کے ساتھ شجاعت بھی خاصہ ہے، اور بالخصوص حضرت کے چہرے کا رعب۔ اچھا بھئی شجاعت سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اسلام کا غلبہ، قبضہ، دشمن کو شجاعت کے ذریعے سے پچھاڑنا، ختم کرنا، اور پھر دین خدا کو آگے بڑھانا۔ شجاعت کا مرکز تو وہی سب ہستیاں تھیں، لیکن کسی کی شجاعت کا ظاہری اثر عرب، عجم، عراق، شام وغیرہ میں رہا۔ امام زمانہ کی خروج و بالسیف شجاعت کا اثرات، یہ اثرات پورے ورلڈ پر، پوری کائنات پر نظر آئیں گے۔ اور پھر امام کے چہرے کا نور کے نور کی شجاعت سے سپر طاقتیں گھٹنے ٹیک کر اپنے ممالک کو امام کے حوالے کر دی۔ ایک اور حضرت ایوب کی تھی، هو الفرج بعد البلوا، اختصار کے ساتھ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، هو الفرج بعد البلوا،
حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبتوں اور دکھوں کے بعد خوشی کو دیکھا ہو. بلوا مصیبت، فرج خوشی، اور بعض روایات میں جب ظہور کا تذکرے کے ساتھ لفظ فرج کا استعمال ہوا ہے. تو امام کی شجاعت اور اس کے بعد کامیابی کے بعد گویا ظہور ایک خوشی کی علامت ہے جو روایات میں بھی وارد ہے. تو حضرت ایوب ایک بات نہیں کرنا چاہتے، حضرت ایوب اور اولاد اور اس وقت کی مصیبتیں اچانک ختم ہو کے خوشی میں بدلی. امام زمانہ کے خاندان کی پوری 1400 سال کی دکھی داستان اس وقت خوشی اور تسکین کے لمحات میں بدل جائے گی. 1400 سال کے زخموں پہ ملم اور مرہم آ جائے گا جب عسکری کلال اپنے قدموں سے سرزمین حجاز کو زینت بخشیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تولکنی نذیلک حیث متجت بکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا سالی یا واسال الشدونا الى السریک رحمکم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجهم وصابر.